اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ اگر آپ کومنٹس دیکھیں یا واٹس ایپ کے جو میسیجز دیکھیں تو بہت زیادہ جو میسیجز ریسیو ہوئے ہیں وہ بہت ساری ایسی ہماری بہنوں کے ہیں، بیٹیوں کے ہیں، جنہوں نے یہ جو ہے وہ فرمائش کی ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی ویڈیو بنائیے جس میں ہماری جو سکن ہے، جو چہرے کی سکن ہوتی ہے یا ہاتھوں کی سکن، حتیٰ کہ بازوؤں کی سکن، اس کو سافٹ کیسے بنایا جائے، چمکدار کیسے بنایا جائے، اس کو ہیلدی کیسے بنایا جائے۔ تو کیونکہ یہ خواتین کا مسئلہ تھا تو میں نے پھر اپنی خواتین سے ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ تو حکمت میں تو جو چیزیں تھیں وہ مجھے معلوم تھی، تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا کہ آپ وہ چیز مجھے بتائیے جو آپ لوگ خود استعمال کرتی ہیں گھر پہ۔ تو میری مسز اور جو میری بیٹیاں ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ماسک بناتے ہیں، ماسک بنا کے ہم وہ سکن گلو کرنے کے لیے اور سکن سافٹنس کے لیے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو وہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں، تو آپ بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ ماسک بنا کے آپ یوز کر سکتی ہیں۔ بڑا آسان اور مختصر سا بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، نوٹ کرتے جائیے۔ آپ نے لینا ہے بیسن، دودھ، شہد اور ہلدی لینی ہے، یہ چیزیں آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کریں کہ 2 چمچ لے لیں بیسن کے، کھانے کے چمچ۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ چمچ بھر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل چمچ بھرنے کے بعد اوپر سے اگر آپ صاف کر دیں، جو اس کی پہاڑی سی بنتی ہے ہٹا دیں، تو وہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ سائز لے رہی ہیں تو کیا کریں کہ 4 چمچ کھانے کے بیسن لے لیجئے اور 1 چمچ اس میں ہلدی کا لے لیجئے اور اس میں 2 چمچ آپ دودھ کے، اور دودھ میک شور کچا ہو، یہ پکا ہوا دودھ نہیں، جیسے جب دودھ آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو آپ بوائل کرتی ہیں، یہ کچا دودھ ہونا چاہیے، بوائل ہوا نہ ہو۔ اس میں پھر آپ نے 1 چھوٹی سی چمچ شہد کی ملا دینی ہے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کو ملائیے، اتنا ملائیں کہ یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لے اور ایک ہی پیسٹ بن جائے، ایک ہی کلر کی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ برش یوز کرتی ہیں میک اپ کے لیے، یا جس قسم کا بھی آپ کے پاس برش ہے، انگلی سے بھی جیسے بھی چاہیں، تو اپنے چہرے کے اوپر یہ تمام جگہوں پہ آپ ماسک لگائیے۔ لیکن اس سے پہلے میک شور کہ آپ نے ظاہر ہے کہ منہ وغیرہ دھویا ہو، تو یہ ماسک لگائیے چاروں طرف، جو بھی ہے جہاں بھی آپ ماسک لگانا چاہتی ہیں وہاں لگائیے۔ اور ماسک لگانے کے بعد اب جو سب سے بڑی مشکل ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ماسک لگا دیں تو آپ نے باتیں نہیں کرنی، گو کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ اگر آپ بولیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ بیسن جمنا شروع ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بیسن جمتا جائے گا اور وہ تقریباً تھک ہوتا جاتا ہے، تو وہ فلوئڈ کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر ٹھوس ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ بات کریں گی تو اس میں اسکریچز پیدا ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ پھر ٹھیک نہیں رہتا۔ ناظرین، ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ نے ماسک لگایا ہو، جب آپ کو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ مل رہا ہے، تو آپ دل ہی دل میں ایک ذکر کیجئے۔ یہ ذکر بہت امپارٹنٹ ہے، یہ آپ کو ذکر آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بنے گا اور یہ چہرے کے نور کا باعث بھی بنے گا، دل کے نور کا بھی باعث بنے گا۔ آپ نے یہ کھلا ذکر کرنا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ جو ہے نا، یہ ذکر آپ کرتے رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ پورا ذکر نہیں ہو رہا آپ سے، آیت مشکل تو نہیں ہے، بڑی آسان ہے، ورنہ مختصر چاہیں تو صرف پکاریں یا نور کہہ کے پکاریں، یا نور، تو وہی جو نور ہوتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کی چہرے پہ بھی آئے گا، دل میں بھی آئے گا، روح میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تقریباً لیٹ سے کہ آدھے گھنٹے کی یہ خاموشی کے بعد میکسیمم آپ چاہیں تو 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ٹائم لے سکتی ہیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھوں سے ہی اتارنا شروع کر دیں، ایزیلی کر کے ہاتھوں سے اتارنا شروع کر دیں، اور ایسے آپ ملیں گی بھی۔ فار ایگزامپل اگر یہاں لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ مل بھی لیں گی،
تو وہ اترنا شروع ہو جائے گا بغیر کسی قسم کی اسکریچ لگائے یا کسی قسم کا زخم کیے۔ جب آپ سارا کا سارا آپ جو ماسک ہے وہ اتار لیں تو اس کے بعد آپ صاف پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیجئے، اور اس کے بعد اپنے چہرے اور سکن کا ڈفرنس دیکھیے کہ یہ کتنا زیادہ ڈفرنس ہو جائے گا۔ ایک دن ایسے ہی میری بچی سامنے آئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا چڑیل بنی ہوئی ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ ماسک لگا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ کس لیے ہوتا ہے سارا، تو میں نے ڈیٹیلز پوچھی تھی، تو آج میں نے دوبارہ اس کو ریکال کیا اور یہ پوچھا کہ ہاں جی کیونکہ یہ ہماری بہنیں استعمال کرنے جا رہی ہیں پتہ نہیں کتنی تعداد میں، تو اس کا کوئی ریئیکشن کوئی کچھ، تو انہوں نے سب نے بتایا کہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ ہاں ریئیکشن کب ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ اس میں لیمو ایڈ کر دیتے ہیں، لیمو ایڈ کرنے سے آپ کو معلوم ہے کہ دودھ پھٹتا ہے یا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ لیمو کر رہے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ چیزیں، اور یہ جو ماسک ہے یہ وداؤٹ لیمو ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ اگر یہ ایک ہفتہ کرتے رہیں تو آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی سکن کتنا زیادہ گلو کرے گی۔ انشاءاللہ یہ آپ کر کے دیکھیے اور پھر آپ شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس سے کتنا فرق پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ آپ کی سکن کو سافٹ کرنے کے لیے اور سکن کو رچ کرنے کے لیے، گلو کرنے کے لیے سکن کو، یہ اس لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی مزید آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے کہ سکن وائٹننگ کا بھی کوئی طریقہ ہے، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ سکن وائٹننگ، سکن رچ وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سارے ہیں، کیونکہ میں نے سارے کے سارے گھر والوں سے فارمولے پوچھ کے رکھ لیے جو کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں اور جو کام کرتے ہیں لٹرلی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔